وائی ڈو نیشنز فیل. یہ ایک کتاب ہے پیچھے پڑی ہوئی ہے جیمز رابنسن کی. ایک پولیٹیکل انالسٹ ہے, اس نے اپنا کرٹیکل انالیسس دیا ہے اس سبجیکٹ پر. مگر اگر ہم اس سوال کو دیسی کانٹیکس میں رکھیں تو آپ کی نظر میں وائی نیشنز فیل؟ دیکھو, اب جب نیشنز کا مقصد یہ ہو کہ انہوں نے شادی کرنی ہے, شادی پہ خرچہ کرنا ہے, شو آف کرنا ہے, تو obvious سی بات ہے نیشنز سے فیل ہی ہونا ہے. سکسیس تو ان کو ملنے سے رہی, اور اسی لیے تو ہم آئے آج بات کرنے کے لیے. میں ہوں رمیشہ شیخ اور میں ہوں اقرا خالد, اینڈ یو واچنگ SEO پوڈ کاسٹ. رمیشہ, سب سے پہلے تو یہ دسو کہ شادی سیزن چل رہا ہے, آپ کو شادی میں سب سے بیسٹ بات کیا لگتی ہے؟ مجھے لگتی ہے کھانا. کیونکہ دیکھو, اب شادی میں ہم جب بھی جاتے ہیں تو ہمارا مین مقصد ہی کھانا ہوتا ہے. آپ ہوٹلز میں جاؤ, اتنا خرچہ کرتے ہو, یہ تو مفتے کا آپ کا سین ہے. آپ کی فیملی سے گیدرنگ بھی ہو جاتی ہے, تو اپنے پسند کی چیز بھی آ جاتی ہے. مجھے تو بریانی بہت پسند ہے, ہر شادی میں کھانی ہے. اچھا, مفتے کا سین ویسے ٹیکنیکلی نہیں ہوتا. ہم تو یار چھوٹے بچے ہیں نا, ہمیں ابھی وہ سلامی وغیرہ نہیں دینی پڑتی نا, اماں ابا کو دینی پڑتی ہے. تو ٹیکنیکلی شادی کا کھانا بھی آپ مفت میں نہیں کھاتے دیکھا جائے. وہ ایک پاجی سسٹم ہوتا ہے, آپ نے ہمارے گھر میں آ کے دیا, پھر ہم بھی اتنی اماؤنٹ اس کے ایکویولنٹ سم واٹ ہم آپ کے جب آپ کے گھر شادی ہوگی تو ہم آ کر دیں گے. تو مفتے والا کوئی سین نہیں ہوتا اگر دیکھا جائے. اینی ویز, اس کے علاوہ جو آپ کہو کہ فوڈ تو یار ہر کسی کی فیوریٹ چیز ہے نا, بٹ سم تھنگ اسپیسیفک جو آپ کو لگے کہ یار یہ میرے دل کو چھوتی ہے, یہ چیز ہونی چاہیے, یہ ٹرینڈ, کوئی ایسا ٹرینڈ, اینی تھنگ. ٹرینڈ مجھے جو لگتا ہے, ویسے تو بھی شو آف کی ہم نے بات کی, تو شو آف بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے. اگر پرانے زمانے کی شادیاں بھی دیکھیں. ایک منٹ, آپ کو پسند ہے یہ ٹرینڈ؟ کون سا شو آف؟ یہ جو خرچہ ہوتا ہے شادی میں؟ نہیں, اسی لیے تو بتا رہی ہوں کہ پرانی شادیوں میں دیکھو نا ویڈیوز, کبھی اگر آپ نے کسی اپنے بڑے کی شادی کی ویڈیوز دیکھی ہوں تو اس میں یہ پوری بری دکھائی جاتی تھی کہ اتنی چادریں ہیں, اتنی اس میں یہ ٹاول اس کو ملے ہیں, اور اس طرح سے. تو وہ پوری مجھے لگتا ہے کہ کسی اور فیملی کے لیے اس کی سیلف اسٹیم کو آپ کر تو خراب کرنے والی بات ہے. نیچا دکھانے والی بات ہے کہ کوئی لیٹ سپوز کوئی نہیں کر پا رہا, تو وہ بیچارہ کیا دکھائے گا ویڈیو میں. لیکن اب یہ ٹرینڈ نہیں ہوتا. آئی تھنک اب یہ چیز ختم ہو گئی ہے. اب شاید اور بہت سے طریقے آ گئے ہیں شو آف کرنے کے, جیسے کہ مارکی کا ٹرینڈ آ چکا ہے. ویڈیوگرافی پہلے اس طرح کی اتنے لیوش لیول پہ نہیں ہوتی تھی, اس طرح سے ایونٹ فار ڈیکور اور یہ سارا کچھ اتنا سمپل ہوتا تھا سب کچھ. اب ڈیسنسی اس طرح کی رہی نہیں ہے. کتنا ویسے اچھا بزنس ہے رمیشہ یہ شادی کا. کوئی بھی ایک کارنر آپ پکڑ لو, بھلے ایونٹ مینجمنٹ کا ہو یا پھر اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ مارکی میں انویسٹ کر دو, کوئی لینڈ خرید لو یا کچھ بھی اس طرح کر دو. کھلا پیسہ ہے یار. اور کولیبریٹ بھی کر سکتے ہیں آپ. اپنے جس کی مارکی ہے وہ کیٹرنگ والے کو بھی دیکھو کرے گا, ٹھیک ہے, اس نے بندے بھی ہائر کیے ہوں گے, وہ ایونٹ والوں کو بھی کرے گا. جس طرح میرے بھائی کی شادی ہوئی تھی تو ہم نے جس مارکی میں کیا تھا, انہوں نے ڈیکور کا اپنا ہی بندہ پرسنل رکھا تھا, ہمیں الگ سے ہائر نہیں کرنا پڑا تھا. تو یہ 3-4 لوگوں کے لیے ویسے یہ بزنس پراسپیکٹ میں بہت اچھا ہے کہ آپ ٹیم ورک زیادہ اچھے سے کر لیتے اور اچھے لوگوں کو روزگار ملتا ہے. ہاں, ہم کس لائن میں آ گئے ہیں یار. اب ہم بھی ذرا پیسے نکالو نا, آپ انویسٹ کرنا, میں ماسٹر پلاننگ کروں گی. ہم بھی اس سائڈ میں آدھی انویسٹمنٹ ویسے ہے ہمارے پاس, DSLR کیمرہ بھی ہے ہمارے پاس, ٹھیک ہے, ایڈیٹنگ میں آپ ہو تو ہم جا سکتے ہیں. آئی ایم لیجٹ سیریس, آئی ایم اپ فور اٹ. کرتے ہیں ویڈیوگرافی تو ہم کر ہی سکتے ہیں, اتنا تو فوٹوگرافی بھی کر لیں گے, پوسٹ پروڈکشن بھی کر سکتے ہیں ہم, ایڈیٹنگ اینڈ آل, اور اس میں تھیم ڈیزائن بھی کر سکتے ہیں. یار ایستھیٹک سینس اتنی اچھی ہے ہماری نہیں, میری بولو, میری بھی ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا نہیں, بٹ اس کے علاوہ سنس ہم شادی پہ بات کر رہے ہیں تو شو آف کل والا ٹرینڈ تو ہے بھی, بٹ اس میں بھی اسپیسیفکلی سم تھنگ دیٹ یو ووڈ لائک ٹو پوائنٹ آؤٹ کہ یار یہ ایک چیز ہے نا, اس کو تو بالکل ہی اس ٹرینڈ کو ختم ہو جانا چاہیے. مجھے لگتا ہے ضرورت سے زیادہ جو ہم کپڑوں پہ خرچہ کرتے ہیں نا, مطلب کہ جسٹ یہ سوچ کر کہ یہ 1 ٹائم ایونٹ ہے, تو 1 ٹائم ضروری نہیں ہے. ویسے نصیب کا کسی کو کیا پتہ, 2 شادیاں بھی ہو جاتی ہیں لوگوں کی. چلو, لیکن موسٹ کیسز میں اگر 1 ٹائم ہے تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ اتنا بھی نہیں کرنا چاہیے کہ آپ اپنی ساری جمع پونجی اسی پہ لوٹا دو. کیونکہ آپ نے کہاں دیکھا ہے کوئی دلہن اپنے شادی کا جوڑا کسی اور کی شادی میں پہنے, بہت ریئر ہوتا ہے. قریبی کی شادی میں بہت ہی قریبی ہو, ایسا ہی ہے. بچہ چھوٹا ہو تو وہ بیچارہ کسی شادی میں پہنے گا. بچہ چھوٹا ہو مطلب کہ گھر میں بہن بھائیوں میں چھوٹا ہو, ہاں, تو وہ بیچارہ کہاں پہنے کا خرچہ کر. اس سینس میں یہ بھی ہے, لیکن اچھا آپ چھوٹا بچہ ہو, اپنے گھر کا سب سے چھوٹی ہو نا. ہاں, اچھا, دا تھنگ از کہ یار اتنے مہنگے کپڑے پہن کے آپ کو کیا کتھارسس ملتا ہے ویسے,
लाख के 1.5 लाख के जोड़े हैं. ये तो बहुत अब तो शुरू हो रही हैं प्राइस रेंज यहाँ से शादी के जोड़ों की जो दुल्हन होती है स्पेशली उसके 20-20 लाख तक भी. सिंस मेरी बहन की अभी सून शी विल बी मैरिड अप्रैल में इंशाल्लाह, तो हम ज़रा शॉपिंग वॉपिंग करने जाते हैं ना, तो इतने ये तो और लोग खर्चा कर रहे हैं, 20-30 लाख के जोड़े ख़रीद रहे हैं. तो अब शॉप का नाम तो खैर नहीं लेते, या प्रमोशन मुफ्त की नहीं करनी, लोग की प्रमोशन नहीं करनी हमने, लेकिन ये चीज़ थोड़ी सी मुझे ऑफ लगती है कि यार शादी के कपड़ों पे कपड़े बहुत यूज़लेस चीज़ें हैं यार. आई थिंक वी आर काइंड ऑफ हम उस कैटेगरी में आते हैं कि हम लोग वी वुड प्रेफर कि यार ट्रैवल पे ख़र्चा करने के लिए अगर आपने वाकई अपने बच्चों को इन्वेस्ट करना है तो आप इनको दे दो, वो अमाउंट अलग से दे दो, रादर कि यार इतनी फारिग चीज़ों में छोटे छोटे डेकोर में मुफ्ते का ख़र्चा करना. इसके अलावा जोड़े और क्या फ़ोटोग्राफ़ी वीडियोग्राफ़ी, चलो ये तो एक बेसिक चीज़ है ना, मतलब खाना भी बेसिक है. हाँ खाना भी बेसिक है, लेकिन खाना भी मैंने नोटिस किया खाना भी बहुत ज़ाया करते हैं हम, बहुत ज़्यादा ज़ाया करते हैं. कि एक तो ये होता है ना कि एंड में, ये मुझे भी रिसेंटली पता चला है कि अच्छा ये चीज़ भी होती है कि एंड में जो खाना बच जाता है वो फैमिली वाले ले जाते हैं. मैं हमेशा सोचा करती थी कि यार इतना खाना बचता होगा, कहाँ जाता होगा इस तरह करके. तो अपने घर की शादियाँ हुई हैं तो मुझे आइडिया हुआ, फिर आप कुछ अपने करीबी रिलेटिव्स में दे देते हो या इस तरह करके. लेकिन इसके अलावा भी लोग जो प्लेटें भर के डालते हैं, मैं खुद आई वाज वन ऑफ दोज के यू नो थोड़ी सिविक सेंस से प्रायर टू हैविंग दैट सिविक सेंस मैं इसी तरह करती थी कि प्लेटें ज़्यादा जज्बात में आके ज़्यादा डाल देती थी और इन दी एंड मेरी प्लेट सबसे भरी भी होती थी, खाया नहीं जाता था पूरा. तो ये एक चीज़ है कि ये नहीं होनी चाहिए. हम देसी लेवल में उसको कहते हैं पहाड़ी बनाना, ये रायता भी डालना है, सलाद भी खाना है. वो 3 इडियट साइड पे एडजस्ट कर लेने वाला सीन, ये थोड़ा सा ऑफ है यार. ये वो वाली चीज़ तो ज़ाया होती ही होती है, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली पैक नहीं होता ना, जो बचा हुआ खाना होता है वो तो आई डोंट नो उसका क्या, ये एक बहुत बुरी चीज़ है. तो ये तो बेसिक सेंस होनी चाहिए आप में कि अगर मैं देखूं कि आपने भी रिसेंट टाइम में एक शादी अपनी फैमिली की क्लोज रिलेटिव की अटेंड की है, तो इतने हम ट्रेंड्स की अगर क्योंकि बात कर रहे हैं, तो आपने कोई ऑब्ज़र्व किया हो कि कोई ऐसा ट्रेंड जो आपको तंग किया हो जिसने, या कोई भी ऐसी बात ऑब्जर्वेशन? पहली चीज़ तो ये कि यू नो मुझे ढोल की आवाज़ कितनी अच्छी लगती है. मतलब कि इतना मुझे कोई कथारसिस आता है उसकी आवाज़ सुन के, बाकायदा नाचने का दिल करता है जब आप ढोल की आवाज़ सुनते हो ना. तो एक तो ये मैं हाँ रिसेंट शादी मैंने अटेंड की है, और हमारे ना फैमिली में, नॉट जस्ट फैमिली, आई थिंक ये पाकिस्तान इंडिया का भी कल्चर है बहुत हद तक, प्रॉब्लली शायद बांग्लादेश साइड पर भी है ये चीज़ कि जब ढोल बज रहा होता है ना तो आप लोगों के सर से वो 10-10 रुपये या 20-20 रुपये के जो खुले नोट होते हैं वो गिरा कर आप ज़मीन पे गिराते हो, मतलब सर से फेर कर. आई डोंट नो सम सदका पर्सपेक्टिव में होता है या क्या होता है, लेकिन आप ज़मीन पे गिरा रहे होते हो. और जो ढोल कम्युनिटी क्या कहेंगे इन्हें, जो भी वो इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे होते हैं, वो बैंड बाजा, वो ज़मीन पर आपके पाँव से वो पैसे चुकते हैं. तो मैंने ये चीज़ देखी, बड़े क्लोजली ऑब्जर्व की, और मुझे बहुत बुरा फील हुआ. मतलब ये एक बहुत फारिग किस्म का ट्रेंड है. मुझे एक डिसरिस्पेक्ट फ़ील हुई एक अगले इंसान की, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन. उसको भी शायद जो ये कर रहा था काम, उनके लिए भी देर ऑल्सो यूज टू इट. वो इतनी डिसरिस्पेक्ट के आदी हो गए हैं कि वो भी रियलाइज़ नहीं करते ये चीज़ सही गलत. हम जो करने वाले हैं, हमारा काम है कि यार हम इस तरह की ढोल बजे, बैंड बजे, सब हो, लेकिन ये स्पेसिफिक चीज़ इसको ना बिल्कुल अपने फंक्शन से, मुझे लगता है बेबरकती वाली चीज़ है कि आप पैसे का एक शो ऑफ तो आप कर ही रहे हो. बिकॉज व्हाट्स द पॉइंट, मैं ऐसे करके पैसे नीचे गिरा रही हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली, ये नेचुरल सी बात है ना, मैं ऑर्गेनिकली मेरे जहन में वो आकड़ वाली चीज़ आएगी, ईगो डेवलप होगी कि वो अच्छा मैं आई हैव कंट्रोल, आई हैव पावर, और लोग मेरे पाँव पर गिर कर पैसे उठा रहे हैं. तो ये मुझे एक चीज़ बहुत ऑफ की है. इसी से अगर मैं देखूँ ना, तो एक वो मुझे बेचारे दूल्हे के लिए बहुत बुरा फील होता है कि वो जो उसकी पूरी माला पैसों की वो कर देते हैं. अब वो कभी, मुझे नहीं पता कि वैसे मैंने कभी क्लोजली ऑब्जर्व नहीं किया कि नकली नोट होते हैं कि असली नोट होते हैं. वैसे असली हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम वैसे असली होते हैं, लेकिन वो पूरा इतने वो हार पहना के, पहले तो पुरानी शादी में वैसे बहुत ज़्यादा होता था, अब थोड़ा कम हो गया, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा होता है कि वो दोस्त यार आके ना पहना के, तो बेचारा घुटन में दूल्हा बैठा होता है. एक तो इतनी शेरवानी, और कुल्ला, मुझे कुल्ला भी वैसे तो कुल्ला जो सर पे पहनते हैं ना, वो एक वो
شیروانی کے ساتھ پگڑی سی جو ہوتی ہے، ہاں ٹربن، وہ بھی پتہ نہیں مجھے اچھی نہیں لگتی ہے کہ ایک شیروانی کے ساتھ ہم جو کر دیتے ہیں نا بیچارے کو دولہے کے ساتھ، مجھے بڑا اس کے ساتھ اکیلی فیل ہوتا ہے کہ تھارسز والی چیز مجھے ہوتی ہے کہ یار بیچارہ گھٹن میں کیا کرے گا، گرمی ہو اسپیشلی. لیکن یہ ہے کہ وہ بھی مجھے شو آف والا سین نہیں لگتا کہ اتنی مالا پہنانے کی، اور اصلی نوٹ ہے، نقلی نوٹ ہو تو پھر بھی چلتے، عید والے نوٹ لے آیا کریں بینک میں مل جاتے ہیں. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ اصلی نوٹ لگا کر ہم نقلی نوٹ خریدیں؟ ہاں نائس، جرم کریں. نائس، دس از بزنس. صحیح ہے، صحیح. وہ پھر یوز ہی ہوتے ہیں نا اتنے کا، وہ مان لو کسی اتارتے رہیں گے اسٹیپلر سے نکال کے، کیا کریں گے ان 10-10 روپے کے نوٹوں کا. اچھا، آپ کے ویسے فیملی میں کوئی قریبی شادی آ رہی ہے کسی کی یا کیا؟ ہاں آ رہی ہے، اپریل میں کزن کی آ رہی ہے میری، میں تو بڑی ایکسائٹیڈ ہوں. کب آ رہی ہے؟ اپریل میں. اپریل میں میری بہن کی بھی ہے، یاد رکھنا بیٹا، ڈیٹس نہ کلاش کریں، یہ نہ ہو کہ ہاں اب آپ کے خیال میں اپنی خالہ سے کہوں گی کہ جی ڈیٹ میرے لیے وہ اپنے حساب سے نہ دیکھیں، میرے حساب سے دیکھیں. یقین کرو میں نے جس دوست کو آنے کا کہا ہے نا، انوائٹ کیا ہے، پہلے تھوڑا سا بتایا ہے، وہ ہر کر نہیں ہماری اس کی شادی ہے، فلانے کی شادی ہے، ڈمکانے کی شادی ہے. پاکستان میں لگتا ہے شادیوں کے علاوہ کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. مطلب مجھے لگتا ہے کہ آپ کی جتنی جمع پونجی ہے نا، آپ کا الٹیمیٹ گول ہی یہ ہے کہ یار آپ نے، اماں ابا جو ہوتے ہیں بیچارے 30 سال 40 سال 25 سال واٹس ایور محنت کرتے ہیں، اور پھر انہوں نے وہ محنت کی جتنی جمع پونجی ہے نا، وہ انہوں نے بچوں کے بیاہ میں خرچ کرنی. جمع پونجی ہوتا ہے ویسے، پونجی نہیں ہوتا. پونجی نہیں ہوتا. اچھا جو بھی ہوتا ہے، سمجھ گئے ہو نا بات، سمجھ گئے ہو نا، آڈینس کو بھی بتانا ہوتا ہے. ہاں ٹھیک ہے. تو مجھے لگتا ہے اسی میں خرچ کرتے ہیں. اس کے علاوہ اچھا ایک اور بڑا عجیب قسم کا ٹرینڈ ہے، وہ یہ ہے کہ آئی ڈونٹ نو، میں ریلیجیس پرسپیکٹو میں اتنی ایکسپرٹ ہوں کہ ہم اس بارے میں ڈبیٹ کر سکیں، بٹ سم تھنگ دیٹ ساؤنڈس آف، وہ جو قرآن مجید رخصتی کے ٹائم قرآن مجید رکھ کر جو جاتے ہیں، مجھے وجہ نہیں سمجھ آئی. جبکہ اگر دیکھو نا کہ شادی میں ہم ہر چیز تقریباً غیر اسلامی کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ہمارے آئیڈینٹی کرائسس ہی بڑے ہیں، ہم ادھر کے بھی ہیں، ویسٹرن کلچر بھی اڈاپٹ کرنا ہے ہم نے، انڈینز کا بھی دیکھنا ہے، کیا اس سینس ہم ان کے ساتھ اتنا عرصہ رہے ہیں تو کافی چیزیں ہم نے ان کی اڈاپٹ کر لی ہیں، مہندی وغیرہ ہمارے اس میں نہیں ہے. تو اب ہم آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہیں، ہر چیز غیر اسلامی کر لیتے ہیں، اینڈ پہ آ کے وہ برکت والی چیز کر دیتے کہ دلہن کے قرآن کے اس سے کر لیں نیچے، تعلیم اس کو قرآن کی نہیں دینی ہے ہم نے. تو وہ والی چیز سے یہ کہاں سے آیا ہوگا، کبھی سوچا یہ ٹرینڈ؟ ہاں قرآن مجید، آئی ڈونٹ نو. ہاں ویسے کتنا پرانا ہے، مجھے لگتا ہے کہ بچپن سے دیکھ رہی ہوں میں، تو ہم تو بچپن سے دیکھ ہی رہے ہیں. یہ شاید مغل امپائر کے، کیونکہ وہ جھومر کا جو کانسیپٹ ہے جو میں کہہ رہی ہوں نا، پیسے گرانے والا، شروع میں تو وہ کانسیپٹ وہ بھی ہم نے مغل امپائر جو تھا اس سے لیا ہے، کہ جو آرٹسٹ ہیں اس کی اپریسیشن میں پیسے گراتے تھے. چیز تب بھی جسٹیفائبل نہیں تھی، لیکن وہ ایک انٹینشن کی بات کر رہی ہوں کہ آپ اپریشیٹ کریں. اب اپریسیشن نہیں ہوتا ہمارا ایجنڈا یا انٹینشن، اب ذرا ہماری نیت دکھانے کی ہوتی ہے کہ ہم کتنے امیر ہیں، یا ہمارے پاس اتنا سپوزڈلی پیسے ہیں، یا واٹس ایور. تو مجھے لگتا ہے شاید یہ بھی کانسیپٹ بھی، شاید یو نیور نو، ہم نے وہاں سے ہی پک کیا ہو، یا کیونکہ انڈین کلچر میں تو، ہندوز میں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ہم سنس کنسیڈرنگ کہ سب کانٹیننٹ میں ہم ساتھ رہتے تھے، تو ان سے تو ہم نے نہیں لیا. ان کی تو ہاں، ان کی گیتا وغیرہ بک جو ہے وہ اس طرح سے نہیں دیکھا کبھی، نہیں کر. یہ میرے خیال سے واحد مسلمان قوم ہے جس نے اپنے ہی نا خود سے ہی ڈیولپ کی ہوئی ہے، اپنی سنت بنائی ہوئی ہے. وہ پتہ ہے کیا، جب ہم دوسروں کو یہ کافی چیزیں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، ہمارے پاس کچھ ہوتا نہیں سیلیبریٹ کرنے کے لیے، تو ہم بھی اپنا وہ گیپ کو فل کرنے کے لیے شاید ہم نے بھی کوئی کر لیا. پروبیبلی ایسے ہی ہوتا ہے. اس کے علاوہ اچھا آج کل یہ بھی بڑا ٹرینڈ آیا ہوا ہے نا کہ ویڈیوگرافرس کے سامنے ڈانس کرنے کا. ایون اگر سیپریشن بھی ہے خواتین اور مرد حضرات میں، تو جو ایون جو آپ کے جو محرم ہیں مرد، جو ان کا زیادہ رائٹ بنتا ہے دیکھنے کا، یا جو ویڈیوگرافرز جو ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں؟ محرم صرف وہی آپ کے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، کزنس بھی محرم نہیں ہوتے. اور وہ جب بھی پارٹیشن ہم کرتے ہیں نا دکھانے کے لیے کہ ڈانس ہو رہا ہوتا ہے، کزن سارے اٹھ کے آ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے بھی. اچھا نہیں، ہمارے یہاں نہیں ہوتا. لائک موسٹ آف دا کیسز میں جنیرک اس میں یہی ہوتا ہے کہ شوشا اور شگل میلہ دیکھنے کے لیے لوگ آ جاتے ہیں. پر وہی بات ہے کہ اگر آپ گیدرنگ، یا تو پھر اگر اتنا آپ کو مسئلہ ہے تو آپ پھر انٹیریئر اس میں کر لو، ایکسٹیریئر میں نہ کریں. آئی پریفر پرائیویٹ سیٹنگ آنیسٹلی، اگر اسپیشلی اگر ڈانس وغیرہ آپ نے کرنا ہے تو. اچھا جب ویسے بائی دا وے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ویسے ہم بڑے پرہیزگار اور دیندار بنے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جب ڈانس کرنا ہوتا ہے تو دولہا بھی ہمارا محرم ہو جاتا ہے، ویڈیوگرافرز بھی ہمارے محرم ہو جاتے ہیں، ڈی جے بھی ہمارا محرم ہو جاتا ہے. تو یہ ایک چیز ہے اگین جو مجھے تھوڑی سی ٹرن آف کرتی ہے.
میں شاید وہی بات ہے آپ کی, آئی ایم ناٹ پرفیکٹ, میں بالکل اپنے آپ کو وہ نہیں کہوں گی کہ اچھا مجھے بھی میں سرٹن چیزوں پر وہ ہوتا ہے نا کہ کچھ چیزیں بس آپ نے بنائی ہوئی ہوتی ہیں اپنے ذہن میں کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے اور یہ آپ نے نہیں کرنا. اور شادی میں وہ ٹپے والی سنگنگ سے وہ بہت اچھا ہوتا ہے, مزے کا ٹریڈیشنل جو پنجابی فوک سانگز ہیں نا, کبھی ٹپے تو یار. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو ٹپے کا سلسلہ ہے نا ہماری اماؤں کی جنریشن تک ہے. ہماری جو جین زیز ہیں ہم نہیں آگے یہ لیگیسی, ہم بادشاہ اور ٹونی ککڑ سننے والے ہیں. ریپ سانگ ڈھول کی تھاپ پہ ویسے ریپ سانگ اچھا لگے گا نہیں؟ کون سا ریپ سانگ؟ کوئی بھی جنیرک. تو خود سے آگے بڑھ گیا تو عاشقی میں یہ وسیم اکرم والا سین کیا ہے جو اس نے پروگرام میں کیا تھا, ریپ سانگ خود سے بنا کے. میرے خود سے, ارے خود سے نہیں بنایا میں نے, یہ اس کا ہے. اور بینڈ نہیں ہے, اور بینڈ سنا ہے اور کا اچھا نہیں آتا تو لیرکس نہ آپ کریں پلیز. اچھا جو بھی ہے تو یہ ہے کہ یہ ٹپے والا سلسلہ ختم ہم لوگوں کو نہیں آتے. ارے ہم لوگ پتہ ہے ہم لوگ تالیاں بھی ٹھیک سے نہیں بجاتے. ہماری تو یار میری اماں لوگوں کی یار سوشل بیٹری ہے میری. آپ کو پتہ ہے ابھی میری ریسنٹلی کزن کی شادی ہوئی ہے, ہم لوگ یہی ڈسکس کر رہے تھے ہم سارے, ایون دولہن تک ہم 2 گھنٹے 3 گھنٹے تک فریش رہے ہیں, اس کے بعد ہمارے منہ سج گئے. ماما میری اماں نے پوائنٹ آؤٹ کیا بھائی تم لوگوں کو کیا ہوا ہے افسردہ ہو کے بیٹھے ہوئے, اب ان کو کیا بتائے. نہیں ہے میری بیٹری 2 گھنٹے 3 گھنٹے, اس سے زیادہ میں انرجی زیادہ ہوتی, اس سے زیادہ میں انٹرٹین نہیں کر سکتی. ہاں ان میں ہماری اماؤں میں بیچاروں میں انرجی زیادہ ہوتی ہے. ہاں یہ آپ نے صحیح کہا. ہماری سوشل بیٹری کا مسئلہ نہیں ہے اقرا, ہم دونوں کا آپس کا بھی مسئلہ ہے کیونکہ ہم لوگ زیادہ لوگوں میں گھل مل نہیں سکتے, انرجیز بہت کیچ کرتے ہیں. تو انرجیز بہت کراؤڈ کو تھوڑا سا ہمیں ہوتا ہے کہ یار ایک پوائنٹ کے بعد نا ہم ذرا تھک جاتے ہیں. مجھے تو وحشت ہوتی ہے جب میں اگر کہیں سینٹورس یا اس ٹائپ کے ویسے ایریے میں بھی جاؤں نا, ہوا میں رش دیکھ لوں ویکینڈ پہ خاص طور پہ, تو میرا تو اسی ٹائم میں موڈ سوئچ آف ہو جاتا ہے. بٹ شادی پہ واپس آتے ہیں, لیکن رسموں کی بات کر رہے تھے تو مجھے ایک اور رسم پسند بھی ہے بٹ تھوڑی عجیب بھی لگتی ہے, وہ دودھ پلائی والی. جو سالیاں جو دلہن کی بہنیں مطلب بیسیکلی ہوتی ہیں, وہ دولہے کے پاس جاتی ہیں دودھ کا وہ گلاس لے کے, اور وہ ایک کیا کہتے ہیں اس کو, پیسے لینے ہوتے ہیں بیسیکلی. لیکن اس میں جو وہ آتی ہے نا ڈبیٹ ٹسل والی, وہ کبھی کبھی بہت زیادہ نا ایکسٹریم پہ چلی جاتی ہے. لائک کہ جب آؤٹ سائڈرز بھی آ کے وہ کرتے ہیں نا کہ نہیں دولہے کی سائڈ سے کہ نہیں پیسے نہیں دینے. یہ والی چیز مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم یہ والی اگر تھوڑا سا پہلے ڈسکشن کر لیں نا, ایک سرٹن اماؤنٹ اتنی دینی ہے, تھوڑا سا ڈرامہ کرنے کے لیے اسٹیج پہ ضرور جائے, ہلا گلا ہو جاتا ہے رسم, کیونکہ فیسٹیول ایک شادی کا ہمارے لیے. پر یہ ہے کہ وہ جب زیادہ ایکسٹریم پہ ڈبیٹ ہیٹڈ آرگومنٹ چلا جاتا ہے نا, نہیں اتنے وہ اڑ جاتی ہیں, تو وہ پھر تھوڑا ایک بدمزگی والی چیز بھی ہو جاتی ہے. تو وہ وہاں پہ مجھے تھوڑا لگتا ہے سیٹلمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہاں یہ آپ نے صحیح کہا, کیونکہ پتہ نہیں ہے نا کون کس بات پہ اوفینڈ ہو جائے. مجھے وہ آپ کی آرگیومنٹ سے یاد آیا کہ ایک قسم کا وہ ہے میرا ایکسپیرینس ہے کہ محفل میں بندہ پولیٹکس اور ریلیجن پر ڈبیٹ نہ چھیڑے. محفل میں کیا, ہم دونوں اگر غلطی سے بات کر لیں, اور تو آپ بہت زیادہ پولیٹیکلی لٹریٹ ہے میرے سے, تو آپ پھڈے پر اتر آتی ہیں. وہی آپ کی میری جنگ ہو جائے گی, تو اس لیے میک شیور کہ آپ کی فیملی کی ایونٹ پہ نہ ہو. یہ فن فیکٹ, ہم دونوں ایک ہی سائڈ پر ہیں. میں ذرا سا ایکسٹریمسٹ نہیں ہوں, آپ بالکل ہی, آپ کا جو عشق ہے نا قیدی نمبر 804 کے لیے وہ تھوڑا ایکسٹریم ہے, تو اس لیے ذرا ہمارا ادھر تھوڑا سا ٹک مٹکا ہی کہتے ہیں جو ہماری زبان میں وہ ہو جاتا ہے. لیکن اس کے علاوہ جو آرگیومنٹ کی بات کریں, کیونکہ ہماری فیملی میں ہوا ہے ٹھیک ہے, ذرا اس وجہ سے تھوڑا سا لڑ پھڑ گئے تھے. مردوں میں زیادہ ہوتا ہے, خواتین میں کم ہوتا ہے. اور ابھی ریسنٹلی جو میں نے شادی اٹینڈ کی ہے, مجھے ابھی اماں خالہ سے ڈسکس کری تھی, تو میں نے سنا کہ پتہ ہے بارات والے دن ایک تو یہ پولیٹیکل ڈبیٹ چڑھی, اس کی وجہ سے تھوڑی سی بدمزگی ہو گئی تھی. دوسرا یہ کہ بارات آ رہی ہے, سارا کچھ ہو رہا ہے, اور کچھ 2 خاندان 2 ڈفرینٹ گاؤں ہیں ہماری فیملی میں ٹھیک ہے, ان بڑے مزے کے نام ہیں. نڈالا کے علاوہ اور کیا تھا, آئی تھنک سارے نڈالا ہی ہیں, بٹ ان کے ڈفرینٹ پہلے نڈالا ہوتا تھا. آپ جہاں آپ کا جہاں گھر ہے نا, یہاں پہ یہ گاؤں ہوتا تھا پہلے. شکر ہے یہ نہیں کہا نالا لئی, نہیں نالا لی نہیں, نڈالا اس کو ہوتا تھا. تو ہمارے ڈفرینٹ کلانز ہیں نا, کوئی اس سائڈ سے تعلق رکھتا ہے, کوئی مجھے نام نہیں یاد آ رہے فار سم ریزن, کوئی لہرال ہے, کوئی یہ ہے. اینی وے, تو کسی وجہ سے پھڈا ہو گیا, اور پھڈا ہوا تو پھڈا بھی کس بات پر ہوا کہ فلانے کی بیٹی رس کر کسی کے گھر چلی گئی, یا اتنی چھوٹی سی بات پر, اور ہاتھا پائی, کپڑے کھینچنے والا سین, مرد بھی لڑ رہے تھے, عورتیں بھی ایک دوسرے لڑی تھی. تو یہ باہر یہ ڈرامہ ہو رہا تھا, میں نے مس کر دیا. آئی ایم گلیڈ گوسپ مس کیا آپ نے. گوسپ, ہاں آئی ایم گلیڈ مس کی. لیکن یہ ایک چیز تھی کہ یار کسی دوسرے کا نا ایونٹ نہیں خراب کرنا چاہیے.
کچھ بھی ہو جائے، ایون اگر میرے آپ سے اختلافات ہیں کسی بات پر، تو اگر میں آپ کے گھر آ رہی ہوں تو میں ان کو ذرا کچھ دیر کے لیے سائڈ پر رکھ کر آؤں، ٹھیک ہے، لبادہ ہی اوڑھ لوں، فیک ہی ہو جاؤں تھوڑا سا، لیکن کسی کا ایونٹ نہیں خراب. آئی ووڈ پرسنلی بی اوفینڈیڈ. میرے گھر اگر کوئی منہ سجا کر آیا ہے کسی بھی وجہ سے، مے بی آپ کا دن اچھا نہیں گزرا، آپ تھکے ہوئے ہیں، اور آپ نے کیونکہ میں آئی واز ون آف دوز، ٹھیک ہے، اگر میں تھکی ہوئی ہوں نا تو میں ہوتی تھی، میرا منہ بنا رہتا تھا کسی کے ایونٹ پر ہوں یا کچھ ہوں. لوگ بھی یہ بات سمجھیں کہ ظاہری بات ہے، اگر آپ کام 8 to 9 to 5 جاب کر رہے ہیں اور آپ تھکے ہوئے آئے ہیں تو آپ کے اندر وہ انرجی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی پارٹیسپیٹ کرنے کی کوشش کریں. جہاں جب تم یہ کہہ رہی ہو نا کہ نہیں میلز کی زیادہ پھڈے ہوتے ہیں، میں ڈس ایگری کرتی ہوں کہ خواتین جو ہے نا لڑائی کرنے پہ تو گھر تک چھوڑ کے آتی ہیں، اور ہمیشہ جو ہے شادیوں میں یہ لازمی ہوتا ہے کہ مطلب نہ کوئی ایک فیملی کا ریلیٹیو لازمی کوئی رسا ہوا ملے گا آپ کو، ٹھیک ہے، کوئی مطلب کوئی چاچا، کسی کا تایا، کسی کی پھوپھی جو ہے وہ لازمی ہوتا ہے. اس پہ ہم نے میمز ہی بڑے دیکھے ہیں شادی پہ، اور رینڈم کوئی بھی نہیں، کسی نے مجھے پوچھا نہیں، فلانے نے مجھے یہ نہیں دیا، فلانے نے مجھے وہ نہیں دیا، اس میں ڈسپوزیبل گلاس کیوں تھے، ایسا کیوں تھا. اور پوری پوسٹ شادی بھی ویسے پورا ایک ایونٹ ہوتا ہے، پورا ایک مہینہ خاندانوں میں گوسپ ہوتی ہے کہ اس نے مجھے ایسے نہیں پوچھا، اس نے مجھے سلام نہیں کیا تھا، اس نے مجھے ایسے دیکھا نہیں تھا، اس نے میرے ساتھ تصویر نہیں بنائی. ایک تو ہماری عادت ہے شادیوں میں ہم نا پورا خاندان اکٹھا کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اب 1000-2000 لوگ اکٹھے اگر ہو رہے ہیں تو ہاؤ از اٹ پاسبل جو میزبان ہیں وہ سب کو نہیں مطلب پوچھیں بھی تو وہی، اگر میں 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہر کسی سے ضرور، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے میں آئے کانٹیکٹ کر کے پوچھوں آپ کو کچھ چاہیے، آپ کو کچھ چاہیے، آپ کو کچھ چاہیے، یا سامنے چیزیں پڑی ہوتی ہیں لے لو. یار اتنا نہیں اپنے آپ کو پروٹوکول یا امپورٹنس دینی چاہیے آپ کو کہ یار مطلب اتنی چھوٹی سی بات پہ آپ پھڑ جاؤ کسی سے. اگلے کا بھی موڈ آف کرو، اور خود بھی نہیں کوڑنا چاہیے اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر. لیٹ گو کرنا چاہیے، بندہ دل بڑا کرے. اور ہمیشہ ہم ایک بات کرتے ہیں کہ انسان کو بڑا بننا چاہیے، اور بڑے بننے کے لیے آپ کو چھوٹا ہونا پڑتا ہے، چھوٹا ہونا پڑتا ہے. یہ اقرا کا اسپیشل تکیہ کلام ہے اور کوٹ ہے، یہ سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے. اقرا آپ کی شادی پہ میں یہ کوٹ آپ کو گفٹ کروں گی فریم کرا کے. سستے میں؟ اچھا اتنی سستی چیز گفٹ کروں گی؟ آئی ایم ایکسپیکٹنگ سلامی نہیں دے سکتی میں. دیکھو میں اس معاملے میں بہت مٹیریلسٹک ہوں. میں کوئی نا میسو لیول کی. بائی دا وے یو رائٹ بیوٹیفل پوئٹریز. میرے لیے مذاق کے علاوہ یہ گفٹ بہت جو مجھے ہر برتھ ڈے پہ ملتا ہے نا 8 نومبر والے دن، میرے لیے بہت قیمتی ہے، ٹھیک ہے. میں نے ابھی بھی اپنے سارے میسیجز واٹس ایپ پہ دیکھنا اسٹار کر کے رکھے ہوئے ہیں. میں بہت ایموشنل ڈیمیج ہو جاتا ہے میرا جب میں آپ کی وہ پوئٹری پڑھتی ہوں جو آپ میرے لیے لکھتے ہو. اس دفعہ اسپیشل وہ دینا مجھے مطلب وہ نہیں ہوتا اس دفعہ اس سال کی پڑھتے پہ، مطلب پڑھنا میرے لیے، صرف لکھنا نہیں، پوئٹری پڑھ کے مجھے نا. ہاں اتنا یار میں نے کسی اپنے کو میرا محبوب نہیں ہے جس کے لیے میں نے لکھا، شاید محبوب کے لیے لکھتے ہیں، میں نے اقرا کے لیے لکھے، پورا دیباچہ لکھنا ہے، چھپاؤں گی. ہے اتنا تو بندہ کر سکتا ہے نا. کس خوشی میں بھی کچھ مجھے کیا ملے گا؟ ایک میری انگلش پوئٹری تک آپ پڑھ نہیں سکتی ہیں. وہ میں نہیں، میرے اندر نہیں ہے وہ چیز پوئٹری پڑھنا. آئی ڈونٹ ہیو دیٹ پوئٹ والی چیز. میں کروں گی نا اوور ایکٹنگ لگے گی. ایک اور چیز ہے ویسے اقرا کی شادی پہ نا میں کروں گی وہ مائک پکڑ کے نا میں ایک نظم لائیو پڑھوں گی، بڑا مزہ. ہاں ٹھیک ہے، میرا بیسٹ مین بیسٹ وومین بننا. صحیح ہے. ہاں صحیح.